اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 2 اپریل سن 2024۔ لیلۃ القدر جاری ہے۔ ولید احمد، متخصص تاریخ و سیرت، جامعہ احمدیہ، جرمنی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کہ جب چاند کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہوتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص انصاری صحابی کلثوم بن الحدم رضی اللہ عنہ، جن کے ہاں آپ نے ہجرت مدینہ کے دوران قباء میں قیام فرمایا تھا، وفات پا گئے۔ جنازے کے بعد آپ کی تدفین کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جنت البقیع میں موجود تھے۔ ایسے میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بے حد رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، مگر ان کی حالت یہ تھی کہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا سب خیریت ہے؟ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے جواباً کہا کہ میری داستان بہت ہی لمبی اور درد بھری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو فرمایا کہ سب یہاں بیٹھ جائیں اور خاموشی سے یہ واقعات سنیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی کہانی کا آغاز اس طرح کیا: میں اصفہان میں واقع بستی کا ایرانی باشندہ ہوں۔ میرے والد علاقے کے مشہور زمیندار تھے اور مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کچھ کام میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے مجھے زمین کے معاملات دیکھنے کے لیے بھجوا دیا اور کہا کہ فارغ ہوتے ہی جلد گھر لوٹ آنا۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک گرجا دکھائی دیا جہاں بعض عیسائی بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ ہماری قوم چونکہ آتش پرست تھی، یعنی آگ کی عبادت کرتی تھی، اور مجھے ایسی عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں ان عیسائیوں کی عبادت دیکھنے لگا اور اس میں مستغرق ہو گیا۔ میں نے ان سے سوالات بھی کیے اور یہ معلوم کر لیا کہ ان کے دین کا مرکز ملک شام ہے۔ رات کو جب میں واپس آیا تو سب میرے انتظار میں بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو سارا واقعہ بتایا اور عیسائیت کی تعریف بھی کی۔ اس پر والد صاحب نے مجھے سمجھانا شروع کیا، لیکن میں ان کی ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ آخر انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ گو میں قید تھا، لیکن سچے مذہب کی تلاش کی ایک تڑپ میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں نے خفیہ طور پر عیسائی بزرگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے مطلع کر دیں۔ انہی دنوں اتفاقاً ایک قافلے کا شہر سے گزر ہوا جو شام جا رہا تھا، پس میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ شام پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں اسقف نامی علم و روحانیت کے لحاظ سے سب سے بڑا پادری ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس رہنے لگا، مگر اس کے مرنے کے ساتھ یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ وہ پادری جسے میں نیک سمجھ رہا تھا، دنیا پرست اور لالچی شخص تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک نیک آدمی اس کا جانشین بنا، پس میں اس کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ جب یہ پادری اپنی آخری عمر کو پہنچا تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کوئی آخری وصیت کر جائیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے، یہاں کے لوگ تو دین سے دور ہٹ گئے ہیں، پس اب تم موصل چلے جاؤ، وہاں ایک نیک بزرگ موجود ہیں۔ چنانچہ میں ایک کے بعد ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ آخر جب میں اموریہ کے بزرگ کے پاس تھا اور اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے اب کہاں جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ ان بزرگ نے کہا کہ اب میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا جو دین کی سچی پیروی کرنے والا ہو، لیکن عرب میں ایک نبی کے ظہور کا زمانہ اب قریب آ پہنچا ہے۔ وہ اپنی بعثت کے دوران ایک ایسی جگہ ہجرت کرے گا جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہوں گے، اور تم اس کی یہ 3 علامتیں یاد رکھنا: وہ صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ قبول کرے گا، اور یہ کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ میں اس آخری وصیت کے مطابق قبیلہ کلب کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہوا۔ وادی القرا پر جب ہمارا قافلہ گزرا تو قافلہ والوں نے مجھے زبردستی ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ میں نے جب وہاں پر موجود کھجور کے درخت دیکھے تو یہ امید تھی کہ میں اس جگہ کے بہت ہی قریب ہوں جس کا ذکر کیا گیا تھا۔
آخر بنی قریظہ کا ایک یہودی جو مدینے کا رہنے والا تھا، اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مجھے اس شہر میں لے آیا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے تشریف لانا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور مکہ میں آپ کی مخالفت جاری تھی۔ اس شدید تکلیف کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ جب یہ خبر مجھے پہنچی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس بزرگ کی بتائی ہوئی علامتوں کا جائزہ لینے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ پس جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہی تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں صدقہ پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا اور خود کچھ نہ لیا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں کھجور کا تحفہ پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور خود اس میں سے تناول بھی فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں ان دو علامتوں کے پورا ہونے پر بہت خوش تھا، لیکن ایک تیسری اور آخری علامت بھی میرے ذہن میں تھی۔ کہتے ہیں پس آج وہ علامت بھی مجھ پر ظاہر ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آج اپنے صحابی کے جنازہ اور تدفین میں مصروف تھے تو میں نے آپ کے کندھے پر مہر نبوت کا نشان دیکھ لیا، جیسا کہ اس بزرگ نے ذکر کیا تھا۔ اس نشان کو دیکھ کر میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ لا سکا اور اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس واقعہ کے بعد آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ تلخیص سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحات 214 تا 222۔ یہ واقعہ جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دین کی خاطر عظیم الشان قربانی کا ذکر کرتا ہے، وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، تمام مذاہب اپنی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھے تھے، لیکن اس تاریک زمانے میں امید کی ایک کرن ایک نئے اور عالمگیر نبی کے ظہور کی علامتوں کی صورت میں موجود تھی۔ نیک اور بزرگ علماء اپنی اولادوں اور عام معاشرے کو اس بات کی یاد دہانی کروا رہے تھے کہ آئندہ وقت میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ عرب کے یہود نے آپ کے آنے کی خبر لوگوں میں عام کر رکھی تھی، عیسائی راہبوں کو بھی اس کا علم تھا اور جا بجا اس کا ذکر لوگوں میں کرتے رہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحیرہ اور نستور نامی راہبوں نے بھی آپ کو نبوت ملنے کی پیشگوئی کی۔ اسی طرح آپ کے خاندان میں بھی ورقہ بن نوفل جو عیسائی تعلیم کے زیر اثر تھے، اس بات کا اظہار فرما چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبوت کا درجہ حاصل ہوگا۔ ہرقل شاہ روم کی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس عظیم نبی کی خاطر ہر لحاظ سے تیار کر رکھا تھا، جس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صبح ہرقل شاہ روم بہت ہی پریشان حالت میں اپنے دربار میں آیا۔ درباریوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہرقل چونکہ علم نجوم یعنی ستاروں کے علم سے کافی واقفیت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی اور یہ بات مجھ پر عیاں ہوئی کہ ختنہ کرنے والی قوم کا ایک بادشاہ ہم پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ ہرقل نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جو ختنہ کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، یہود کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ آپ ابھی ہمیں حکم دیں، ہم سب یہود کو قتل کر دیں گے۔ وہ سب ابھی انہی معاملات میں مصروف تھے کہ شاہ غسان کی طرف سے ہرقل کو یہ اطلاع پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آئے دن اس کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہرقل نے جب یہ سنا تو یہ پیغام بھجوایا کہ معلوم کریں کہ آیا عرب قوم ختنہ کرتی ہے؟ آخر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یقینی طور پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جنہیں میں نے ستاروں کے ذریعے معلوم کر لیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو بھی اس بارے میں خط لکھا جو خود علم نجوم کے ماہر تھے۔ اس نے بھی اپنی رائے میں یہی لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر خدا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین کی طرف تبلیغی خطوط بھجوائے تو ہرقل نے ابو سفیان اور دیگر مکے والوں کو اپنے دربار میں مدعو کیا
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے سوالات کیے، اور آخر پر یہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا، پس وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہوگا جو میرے اور ان کے قدموں کے نیچے ہے اس جگہ کا مالک ہوگا جو میرے ان قدموں کے نیچے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ آپ تک پہنچ سکوں گا تو آپ کے ملنے کے لیے ہر تکلیف اٹھاتا، اور اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے قدموں کو دھوتا۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 7۔ اندھیری رات میں لیلۃ القدر۔ یہ زمانہ ایک تاریک اندھیری رات کے زمانے کی مانند تھا جس میں ہر ایک جانب روحانی ظلمت کا دورہ تھا۔ ان گمراہ کن اور تاریک تر راتوں میں آخر متعدد پیشگوئیوں اور علامتوں کے موافق وہ مقدس رات بھی آ پہنچی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی نور عطا کیا گیا۔ چنانچہ آخرکار رمضان کے بابرکت مہینے میں جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور بعض روایتوں کی روح سے 39 سال تھی، آپ پر آفتاب نبوت کا نزول ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار حرا میں موجود تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے آپ کو زور سے پکڑا اور پھر دہرایا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے ایک مرتبہ پھر ویسا ہی کیا، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا۔ آخر تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علماء تاریخ کا بالعموم اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ اور سوموار کا دن تھا جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن معین تاریخ کے حوالے سے متعدد تحقیقات ملتی ہیں۔ کچھ رمضان کی 18ویں تاریخ بیان کرتے ہیں تو بعض 24، پھر ایک جگہ 17 تاریخ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ طبری جلد 2 دارالمعارف مصر صفحہ 293۔ اسی طرح ایک نئی تحقیق کے مطابق وحی نزول کی تاریخ 21 بھی بیان کی جاتی ہے۔ الرحیق المختوم الصفی الرحمن مبارک پوری صفحہ 66۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ ایم.اے. نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں نزول وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی لیلۃ القدر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کی تاریکی اور ظلمت کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک طرف یہود گمراہ، ایک طرف عیسائی گمراہ، ادھر ہندوستان میں دیوتا پرستی، آتش پرستی وغیرہ، گویا سب دنیا میں بگاڑ پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جب کہ ظلمت انتہا تک پہنچ گئی تھی تو اس نے تقاضا کیا تھا کہ ایک نور آسمان سے نازل ہو۔ سو وہ نور جو نازل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نور کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے کہ جب چاند کی 29 تاریخ ہو جاتی ہے اور رات بالکل اندھیری ہو جاتی ہے تو نئے چاند کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس زمانے کو بھی خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 493 494 ایڈیشن 1988۔ آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہاں لیلۃ القدر کے 3 معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے،
دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا، یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانے میں وہ آیا جب کہ ملائکہ کا نزول ہوا، کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے، جو ملائک اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ سوم لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفہ ہے، تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 536 ایڈیشن 1988۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، پھر جب آپ 40 برس کے سن تک پہنچے تو ایک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف کھینچا گیا۔ ایک غار مکے سے چند میل کے فاصلے پر ہے جس کا نام ہرا ہے۔ آپ اکیلے وہاں جاتے اور غار کے اندر چھپ جاتے اور اپنے خدا کو یاد کرتے۔ ایک دن اسی غار میں آپ پوشیدہ طور پر عبادت کر رہے تھے، تب خدا تعالیٰ آپ پر ظاہر ہوا اور آپ کو حکم ہوا کہ دنیا نے خدا کی راہ کو چھوڑ دیا ہے اور زمین گناہ سے آلودہ ہو گئی ہے، اس لیے میں تجھے اپنا رسول کر کے بھیجتا ہوں۔ اب تو اور لوگوں کو متنبع کر کہ وہ عذاب سے پہلے خدا کی طرف رجوع کریں۔ اس حکم کے سننے سے آپ ڈرے کہ میں ایک امی یعنی ناخواندہ آدمی ہوں، اور عرض کی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب خدا نے آپ کے سینے میں تمام روحانی علوم بھر دیے اور آپ کے دل کو روشن کیا تھا۔ آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر سے غریب اور عاجز لوگ آپ کے حلقہ اطاعت میں آنے شروع ہو گئے، اور جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے دشمنی پر کمر باندھ لی، یہاں تک کہ آخر کار آپ کو قتل کرنا چاہا۔ پیغام صلح، روحانی خزائن، جلد 23 صفحہ 465 تا 466۔ ورقہ بن نوفل کی پیشگوئی۔ غار حرا میں وحی کے نزول کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے واپس گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس تمام واقعہ سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مزید اطمینان کے لیے آپ نے اس کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا، جو عیسائی مذہب کے زیر اثر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ واقعہ سنتے ہی بولے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ قوم تجھے اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کی قوم اس سے ایسی ہی دشمنی کیا کرتی ہے۔ پھر کہا کہ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل جلد ہی انتقال کر گئے اور مسلمان نہ ہو سکے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 3۔ پس روحانی اعتبار سے ایک طویل تاریک رات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کامل کو اس دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور دنیا اس نور سے روشن ہو گئی، اور اسی لیے آپ کے وجود کو قرآن کریم نے سراج منیر یعنی روشن آفتاب قرار دیا ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا اس آفتاب صداقت کی روشنی سے فائدہ اٹھائے اور اس حقیقی لیلۃ القدر کا لطف اٹھائے جو ہزارہا سال بعد ہی کبھی میسر آیا کرتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر جاری ہے اور ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس نور سے منور ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کے لیے ایک مستقل لیلۃ القدر ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اس دور میں تو ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ اور رہنمائی بھی موجود ہے، جنہوں نے اسی نور کے فیض سے ایسی روحانی ترقی حاصل کی جس کی گزشتہ 1400 سال میں مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ محل کا یہی ہے۔ ہم تھے دلوں کے اندھے، 100 دلوں پہ پھندے، پھر کھولے جس نے جندے، وہ مجتبی یہی ہے۔